بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ضیاء خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف اظہار۔ ناظرین، جانا والا میں قرآن مجید کی توہین کا انتہائی افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ایک مسیحی خاندان جس میں ایک باپ اور 2 بیٹے شامل ہیں، وہ قرآن مجید کے اوراق کی توہین کے مرتکب ٹھہرے ہیں۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے وہ تو تحقیقات کے بعد منظر عام پر آ جائیں گی اور سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے، لیکن اس واقعے پر جس قسم کی حساسیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس قسم کا اشتعال انگیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور مسلم کمیونٹی کی طرف سے جس قسم کا رد عمل دیا گیا ہے، اس کی بھی کسی لحاظ سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی۔ ہم بطور مسلمان اپنی ذاتی خواہشات اور جذبات کے زیر اثر کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتے، بلکہ جو شرعی احکام ہیں ہم اس کے پابند ہیں۔ اگر کسی ایک خاندان نے، اگر کسی ایک فرد نے یہ جرم کیا ہے تو اس جرم کا صرف اور صرف سزاوار بھی وہی لوگ ہوں گے جو اس کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ کسی ایک کے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جا سکتا، اس کی سزا پوری کمیونٹی کو نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم یہ جو رد عمل دے رہے ہیں، اس سے کیا ہم اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں یا ہم اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر کے اپنی نفسانی خواہشات کے زیر اثر اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور اس سے ہمارے مذہب کو، ہمارے معاشرے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ ابھی جو جناوالا میں جو واقعہ ہوا ہے اس پر جو رد عمل دیا گیا ہے کہ مسیحی جو عبادت گاہ ہے، چرچ کو نظر آتش کر دیا گیا ہے، پوری کی پوری مسیح آبادی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، تو کیا اس کی اجازت ہمارا مذہب دیتا ہے؟ کیا یہ انصاف کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے؟ اس پر سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مذہبی حوالوں سے بہت زیادہ حساس ہے، ہم بہت زیادہ، حد سے زیادہ جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جب مذہب کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ہم عمل نہیں کرتے۔ اس پر انتظامیہ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس قسم کے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں، کہ کوئی ایک ہجوم کسی پر گستاخی کا الزام عائد کرتا ہے اور پھر وہیں پر عدالت لگا کر سزا کا فیصلہ بھی سنا دیتا ہے۔ تو یہ تب ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اپنے ریاستی اداروں پر، عدل کے نظام پر اعتماد نہیں رہا ہے۔ جس قسم کے پہلے واقعات ہو چکے ہیں، آج تک ہزاروں ایسی FIR درج ہو چکی ہیں جس میں لوگوں پر گستاخی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، پراپر عدالتوں کے اندر مقدمات چلے ہیں، لیکن کسی ایک واقعے پر بھی کسی ایک ملزم کو بھی کوئی سزا نہیں دی گئی۔ ان کو بیرونی دباؤ پر یا تو ریلیف ملتا رہا یا عدالتوں کی طرف سے ٹال مٹول کے ذریعے کیس کو لٹکانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ ان واقعات کی وجہ سے جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مذہبی جب جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، جب کوئی توہین ہوتی ہے، حرمت رسول کا معاملہ ہے، حرمت قرآن کا معاملہ ہے، تو اس معاملے پر ریاست سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتی اور ملزمان کو سزا نہیں سناتی۔ جب لوگوں کے اندر یہ عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو چکی ہے تو لوگ قانون کو، آئین کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ تو اس معاملے میں انتظامیہ کو، حکومت کو، ریاستی اداروں کو حساسیت دکھانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح عوام حساسیت دکھا رہی ہے، بے عین ہی اسی طرح ریاستی اداروں کو بھی ایسے معاملات میں حساسیت دکھانی چاہیے، ان کو فوری طور پہ گرفتار کرنا چاہیے، شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، تحقیقات کے بعد جو بھی رزلٹ ہو، جو بھی نتائج ہوں، وہ پوری قوم کے سامنے واضح کر دینا چاہیے کہ اس ملزم کے پر جرم جو ہے وہ ثابت ہوا ہے یا نہیں۔ اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اگر جرم ثابت نہیں ہوتا تو پوری دنیا کے سامنے واضح کر دینا چاہیے کہ یہ شفاف ٹرائل ہوا ہے، یہ تحقیقات ہوئی ہیں اور اس میں یہ ملزم ثابت نہیں ہو سکے۔
नाज़रीन, अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं, तईद करते हैं, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।